پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ دورہ قرآن بہت سمپل، بہت ایزی گوئنگ ہوگا انشاءاللہ. کوئی اس میں فقہی بات نہیں ہوگی، کوئی مسلک کی بات نہیں ہوگی، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب تو موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا موضوع اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو مسائل ہیں یہ حدیث کا موضوع ہے، فقہ حدیث کا موضوع ہے. تو آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس دورہ قرآن کو آگے بھی بھیج سکتی ہیں. کسی مسلک، کسی جماعت، ایون نان مسلم جو اردو سمجھتے ہیں آپ ان کو بھی سنوا سکتے ہیں. پورے شعور کے ساتھ کہوں گی کہ آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھے گی جس پہ آپ شرمندہ ہوں. دوسری بات ہے کہ اس سال میں دورہ قرآن رکوع وائز کرواؤں گی. پچھلے ماشاءاللہ بیکورڈلی جاؤں تو 5-6 تو مجھے بھی یاد ہے، 5-6 سالوں کے دورہ قرآن میں میں نے آیتوں کے وہ پیر چوز کیے تھے جو ایک موضوع کی ہیں، اور الحمدللہ کتنے پیر بن چکے ہیں. پچھلے سال دعاؤں کے اعتبار سے چوز کیے، اس سے پچھلے سال دل کی اصلاح تھی، اور اس سے پیچھے جو بھی سارے تھے. اس سال ہمارا ٹاپک بہت بڑا ہے، اس لیے رکوع کا ترجمہ اکٹھا پڑھوں گی. ایک تو اس سے ہم ٹائم بھی سیو کریں گے، دوسرا پھر رکوع وائز آپ کو پوائنٹس دوں گی. یہ ایک نئی چیز ہوگی جن لوگوں نے پچھلے کئی سال ہمارے ساتھ کیے ان کے لیے. دوسری بات ہے کہ میرا اپنا انداز ریمائنڈرز کا ہوگا، تھنگس ٹو ڈو، عمل کیا کرنا ہے، نصیحت کا ہوگا. اس میں بڑا پارٹ اس دفعہ ہوگا تذکیر بالقرآن، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. نصیحت کیجئے، نصیحت تو ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور اسی طرح سے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز ایک پارہ اللہ کی رحمت سے کیا کریں گے. اللہ تعالی ہمارا آج سے ہی یہ گول پورا کروائے. اور مقصد پارہ پورا بھی نہیں کرنا، نہ دورہ قرآن 30 پاروں کو پورا کرنے کا مقصد ہے. یہ سب تو ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3، نو پرابلم. لیکن کیا آپ کا عمل پورا ہوا؟ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے علم اور عمل کا سفر ساتھ ساتھ کیا. علم اور عمل کا سفر ساتھ ساتھ جب کیا جاتا ہے نا تو اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ سب کو کہوں گی کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بک، ریمائنڈر بک رکھیے. جو بات آپ کو بیچ میں ایسی لگے کہ اٹس فار یو، یا آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، جلدی سے اس پہ ایک چھوٹا سا ہنٹ دے دیجئے، بعد میں جا کے اس کو برا کر لیں. آپ کے سامنے کوئی بھی مصحف کھلا ہو، نو پرابلم، آپ اس کو کھولیں. اسکرین پہ آپ کو یہاں بھی مل رہی ہیں، آن لائن پہ جو دیکھیں گے ان کو بھی ملیں گی. کوئی طریقہ ایسا اختیار کیجیے گا جسے آپ 100% فوکسڈ ہو. سونا نہیں ہے، سست نہیں ہونا. اپنے ہاتھ میں قرآن، کاغذ، پینسل ہو تو زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ اپنے مصحف پہ دیکھیے، وہ سب سے اچھا رہے گا آپ کو انشاءاللہ. الرٹ ہو کے بیٹھے. اور اسی طرح سے اس سال جو ہمارا مین تھیم اس میں آئے گا وہ عظمت صحابہ ہے. ہم اس سال کے دورہ قرآن کو دیکھیں گے کہ آخر یہ صحابہ کیا چیز تھے. تو عظمت صحابہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے کہ آخر اللہ نے صحابہ کرام کو اتنی عظمت کیوں دی. کیا تھے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ہارورڈ یونیورسٹی کے فارغ شدہ تھے، کوئی دنیا کے بہت بڑے کسی اونچے مقام پہ تھے. اللہ ان کو خیر امت کہتا ہے، کنتم خیر امت، سورۃ آل عمران 110 میں آتا ہے. اور انبیاء اور رسل کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ان کا ہے. ہم نے 4 دن کا زاد الخیر کیا ہے، نئے لوگوں کے لیے انفارمیشن ہے. آپ کو اسی یوٹیوب چینل نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN اور ٹی وی، اور مائی نور القرآن فیس بک کا چینل ہے ہمارا. اس کے علاوہ ویب سائٹ اور ایپس پہ بھی آپ کو بعد میں مل جائے گا. آپ اس میں سے زاد الخیر نام کے 4 تھمبنیل دیکھیں گے. اپنی سہولت کے مطابق ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر کے گھر میں جا کر سننا شروع کر دیں. ہم نے 4 دن صحابہ پہ زیر حاصل بات کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ صحابہ کو، اصحاب رسول کو یہ غیر معمولی عظمت کیوں ملی. یہ کوئی پراسرار کرامت تھی؟ کوئی اللہ نے ان کا کوئی DNA مختلف بنایا تھا؟ وہ کوئی روبوٹک انسان تھے؟ نہیں. صحابہ نے اس چیز کو پرکھ لیا. صحابہ اس پیغام کو پا گئے کہ جس کو پانے والا آج بھی مسٹیریس ہو جاتا ہے. جیسے کل ان کے پاس تھا ویسے ہی آج ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. یہ تو مانتے ہیں، ہم پڑھیں گے، اتنے واقعات سنیں گے آپ تاریخ کے حیران ہوں گے. ایوری ڈے ہم ایک آرٹیکل تاریخ کا بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ بات پراسراریت آتی کہاں سے؟ صحابہ کو جو عظمت ملی وہ انہوں نے اپنے قول اور عمل سے تاریخ میں ایسی مثالیں قائم کی جو کسی انسانی گروہ نے قائم نہیں کی. اسی لیے بھی پوری انسانیت میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے ٹاپ موسٹ جو مقام ہے وہ اصحاب کا ہے. ان کا سب سے پہلا جو انوکھا کارنامہ تھا
وہ کیا تھا آج کے اس پارے کے ساتھ لے کے چلوں گی. ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پہ پارہ الف لام میم شروع کریں گے. تھوڑا سا پارے کا ٹاپک، ہر پارے کا ڈفرنٹ ٹاپک ہوگا اور ہر ٹاپک صحابہ کی ایک خوبی ہوگی. آپ کو میں اگر چند منٹ خاموش رہ کر موقع دوں کہ صحابہ کی کچھ خوبیاں تو نوٹ کیجئے، تو آپ کہیں گے نماز پڑھتے تھے، تسبیح نماز پڑھتے تھے، 500 دانے کی تسبیح تھی، اللہ کا ورد جپتے تھے، پڑیاں بنا بنا کے لوگوں کو کھانے کو پھکیاں دیتے تھے. معذرت کے ساتھ آج ہم نے کچھ ایسا ہی تصور باندھ لیا. نہیں، صحابہ کا سب سے پہلا کارنامہ، اور اسی تھیم پہ بھی دیکھیں گے پورے پارے میں سے آپ کو کتنی آیتیں ملیں گی. ابھی نہیں بتا رہی، پھر ٹو مچ ہو جاتا ہے. جہاں آیت آئے گی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا اور ان کا فرق دیکھ لیجئے. تو صحابہ کی پہلی خوبی جو مجھے سمجھ آ سکی وہ کیا تھی کہ پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچانا. آغاز تاریخ میں پیغمبر کو پہچانا، یہ کیا بات ہے، سمجھ نہیں آتی، بڑی مشکل باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بہت مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، اس کا فیم ہوتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اس کو بلانا چاہتے ہیں، اسے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. یہ آسان ہے. آج بھی آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں کرے، کتنا پیارا نام لگتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. میں دینی نام لے رہی ہوں نا. آج تو ہم ان کے ناموں پہ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو بتایا کہ ان میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سکھ اور چین کی زندگی بسر کر کے گیا. اکثر کے جنازے جیلوں سے اٹھے، مخالفتیں ہوئیں اور کوڑے پڑے. کیوں؟ لکھیے چند باتیں. اپنے دور کی دینی شخصیت کو ماننا اور بات ہے، اور پچھلے دور کی شخصیت کے گن گانا یہ بالکل مختلف بات ہے. صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ہی ہم اثر یعنی سیم ٹائم پیریڈ میں آئے ہوئے رسول کو پہچانا، ان کا ساتھ دیا. یہ کام اتنا مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں گروہی طور پہ یا اوور آل یہ صرف ایک ہی دفعہ واقعہ پیش آیا. یعنی پوری جماعت، پورا کراؤڈ، پورا گروہ ایک شخص کو نبی مان لے جس کے ساتھ کوئی پمپ اینڈ شو نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں ہے، کبھی نہیں. یہ واقعہ ہمیں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے سب کا انکار کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. آج بھی آپ دیکھیں تو بائبل میں کوٹیشنز موجود ہیں کہ تم نے میرے نبیوں کو ناچیز سمجھا. لوگ وحی کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وقت کے نبی کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، چھوڑیں سب کو، میں اور آپ. ہماری نانی کتنی اچھی تھی، نانی یہ کھاتی تھی، یہ نانی کا پیالہ ہے، یہ نانی نے مجھے فلاں وقت پہ یہ چوڑی دی تھی، نانی نانی نانی. اور آج کے دور میں سکتا ہے بھی دادی زندہ ہو، اس کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی. وہ بوڑھی بیچاری کیلی بیٹھی رہتی ہے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے. ماضی کے بزرگوں کے قصیدے کرنا بہت بڑی بات ہے، آج کے دور کے نہیں. اپنے ماں باپ کیوں برے لگتے ہیں؟ کیونکہ روکتے ہیں، ٹوکتے. آپ اپنے موجودہ استاد سے فیض نہ حاصل کریں اور ماضی کے استادوں کے گن گائیں، یہ آپ کی بدبختی ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ فطرت کی بات ہے. ایک وہ جو بات ہے نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو لوگوں کا عموماً محسنین کے ساتھ کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. محسنوں کے ساتھ وہ عموماً یہی کرتے ہیں کہ جب تک وہ ان کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہلکا جانتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو ہیرو بنا کے تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر جھگڑے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کے نام پہ، ہم ان کے نام پہ. صحابہ کرام نے جس وقت محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بنتے دیکھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کل دی ہنڈریڈز میں نمبر 1 پہ آ جائے گا مائیکل ہارٹ کے مطابق. ان کو نہیں پتا تھا دا مین ہو شوک دا ارتھ، اس شخص کے نام پہ کتاب لکھی جائے گی. ان کو نہیں پتا تھا کہ کل یورپ آپ کو مانے نہ مانے، آپ کی باتوں پہ عمل کرے نہ کرے، بٹ اس پہ مجبور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا مین آف ریولیوشن، ہی واز اے پیغمبر انقلاب. لیکن صحابہ نے اس وقت مانا. لوگ نبیوں کے نام پہ ادارے قائم کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جشن مناتے ہیں،
پچھلے نبیوں کے جنم دن منائے جا سکتے ہیں، ان کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، ان کے ولادت کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن سامنے موجود نبی کو لوگوں نے نہیں مانا۔ یہود نے ان سے نسبت تو جوڑی، مانا تو نہیں۔ اور یہود نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، حالانکہ وہ موسیٰ کو مانتے تھے۔ نصارہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ حضرت مسیح کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارے اور آپ کو گھر سے نکالا، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے وارث ہونے پہ فخر کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہلکا سا بولتی ہوں تاکہ لکھ لیں کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجے میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے۔ وہ کسی قوم کا قومی اثاثہ ہوتے ہیں، ہیریٹیج، لوک ورثہ اردو میں آپ بولتے ہیں نا۔ کسی قوم میں آنے والا نبی اس کے بعد کی نسلوں کے لیے ایک ہیرو بن جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج ہم مسلمان بھی کم و بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہیرو مانتے ہیں، ہیرو ورشپ ہے۔ ربیع الاول آئے گا، میلاد کی محفلیں سجیں گی، پتیاں پھول جڑے لگیں گی اور رنگ ڈالے جائیں گے اور جشن آمد رسول ہوگا اور نعتیں پڑھی جائیں گی، لیکن اسی نبی کی سنتوں کو ہم ذبح کرتے ہیں، اسی نبی کے طور طریقوں کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ بات کہ صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ شخص کل بہت بڑی شخصیت بنے گا، یہ تھی ان کی خوبی۔ وقت کا جو نبی ہوتا ہے نا، وہ ایک متنازع نبی ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں، پتہ نہیں غلط ہے نہیں۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ چلو دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، شک ہوتا ہے، التباس ہوتا ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کارنامے کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو اس وقت مانا جب بدر کی فتح نہیں تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی مانا جب مکہ فتح نہیں ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بقدم پہ ساتھ دیا۔ یہ اتنی بڑی خوبی تھی۔ اور آج بھی جو لوگ اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، آپ کے اس دین کو عام کرنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں چیزوں کا، ان کا انشاءاللہ درجہ اصحاب رسول جیسا ہوگا، ان کی کوششوں اور ان کے حالات کے مطابق۔ اور یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ وقت کے نبی کا ساتھ دینا، اس کے لیے اپنی انا کو دفن کرنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے مشن کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کیسے مشن کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا بھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں۔ دیکھیے نئی نئی دکان ہے، پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں، نیا بزنس ہے، پتہ نہیں ڈوب ہی نہ جائے، فلاپ ہی نہ ہو جائے، کون پیسہ لگائے؟ ہاں لوگ شیئرز کس میں لیں گے؟ جو کئی سال کے جمے ہوئے۔ تو صحابہ نے ڈوبتی کشتی میں پاؤں رکھا۔ اللہ کے نبی پہ تو جو ظلم و ستم مکہ والوں نے کرنے تھے، صحابہ نے کوئی تصدیق بھی نہیں کی۔ اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے مانا جیسے کوئی تاریخی رسولوں کو مانتا ہے۔ تو یہ تھی وہ ان کی خوبی۔ غزوہ خندق میں حتیٰ کہ ایسے حالات بن گئے تھے کہ سردی بھی تھی، غربت بھی تھی، سب کچھ، ہانڈیاں الٹ رہی تھی اور ضروریات زندگی نہیں پوری ہو رہی، کہ ایک مسلمان نماز شخص کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ محمد ہم سے وعدے تو بڑے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم کیسرو اور کسرا کے خزانے حاصل کریں گے، اور آج حال یہ ہے کہ ایک شخص بیت الخلا میں نہیں جا پا رہا۔ کانا محمد یعیدنا، وعدے کرتا تھا ناقل کنوز کسرا و قیصر، اور آج حال یہ ہے کہ ہم باتھ روم میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو بات تھی نا کہ یہ تو وقتی باتیں تھی، یہ تو بس ایسے سیاسی نعرے ہیں، آج وہ سب حقیقت بن چکی۔ آج اسلام کی بڑی خوبصورت ہسٹری ہے، صحابہ کرام نے ایسی کسی چیز کے بغیر آپ پر اعتبار کیا، اور یہ تھی وہ خوبی۔ اور یہ آتی کیسے، اس کو انشاءاللہ ہم پارے کے ساتھ جہاں دیکھیں گے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا۔ اور ہر پارے کی ایک شخصیت بغیر کسی کے کہے، جس کو کہتے ہیں کہ وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ، آج کے پارے کی پرسنالٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس پر بھی حق کا پیغام پیش کیا اس نے کچھ پسو پیش تو کیا، ifs and buts، pros and cons، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ادھر میں نے ان کو اللہ کا پیغام پیش کیا اور ادھر انہوں نے دل کی گہرائی سے مان لیا۔ تو ابو بکر صدیق بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک ابو بکر کے سوا اس وقت تک کوئی مسلم نہیں تھا جب حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3660۔ میں فگرز کے ساتھ فیکٹس کیوں دیتی ہوں کہ شاید بعد میں بھی سن کے آپ نوٹ کر لیں۔
لیکن ابو بکر کے فضائل میں جو بول رہی ہوں حدیث سے بولوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3656 اور مسلم 6176 اور 6173. لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا خلیل تو اللہ ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پہ کیا کہا؟ میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کسی کے مال سے اتنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو بکر کے مال سے. اور میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں کہ اسلام کی جڑوں میں ابو بکر اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لگا ہوا ہے. خوش قسمت ہیں آپ اگر آپ کو اس وقت مال لگانا پڑ رہا ہے جس وقت کوئی نہیں لگانے والا. بعد میں تو لوگ مال لے کے پھرتے ہیں لیکن ضرورت نہیں رہتی. شروع میں تو کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں ہے. تو ابو بکر کا مال. تو جب ابو بکر نے اتنی بڑی بات سنی تو رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں اور میرا مال سب آپ ہی کا تو ہے. اے اللہ کے رسول. فبکا ابو بکر وقال یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لک, میرا مال آپ کے سوا کسی اور کا بھی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 94. اور ابو بکر کی خوبی ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. یہ واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ انفال میں. ہجرت کی راہیں ہیں اور وہاں انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ غار میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت لگی ہوئی تھی اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. یہ واقعہ ہم ان کے آیتوں سے پڑھیں گے. میں صرف آپ کو چند ریفرنس دے رہی ہوں کہ ابو بکر ہجرت کے سفر پہ نکلنے کی اجازت مل کر رو پڑے. کہ آپ کی بیٹی کہتی ہیں کہ اگر میں نے اس دن اپنے باپ کو روتے نہ دیکھا ہوتا تو میں مانتی بھی نہ کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی رو سکتا ہے. کیسے سائے کی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. اور یہ روایت ہے بخاری کی 3652 میں. حتیٰ کہ غار میں ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا کہ اگر دشمن اپنے قدموں کی طرف دیکھتے تو ان کو اللہ کے نبی اور ابو بکر دکھ جاتے. یہ بخاری کی روایت 3653 اور مسلم 6169. اور اللہ کے نبی کا یہ پیارا صحابی, اس کے لیے ایک اور خوبی ہے اور وہ کیا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کو کون شخص زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. لوگوں نے عرض کی مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے باپ یعنی ابو بکر. ابن ماجہ کی روایت ہے 101. تو سب سے زیادہ بیلوڈ آف پروفٹ, ماشاءاللہ کیا ان کی خوبیاں تھیں. اور اسی طرح کے واقعات ہمیں اور بھی جگہ ملتے ہیں بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا. اور ایک اور اللہ کے نبی کا خراج تحسین ابو بکر کے لیے میں ہر ایک احسان کا بدلہ چکا چکا سوائے ابو بکر کے احسان کے. یہ روایت اگر آپ نے پڑھنی ہو تو ترمذی میں 3661 پہ ہے. ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا. یعنی یہ ایک آپ کی خوبصورتی تھی. پھر ابو بکر کے لیے اللہ کے نبی کا ایک جملہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ سردار ہیں. حضرت علی سے یہ روایت اللہ کے نبی کی ہمیں ملی کہ ابو بکر اور عمر دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں, خواہ اگلے ہوں یا پچھلے, انبیاء اور مرسلین کے سوا. اور یہ جب تک زندہ رہیں گے علی ان کو اس کی خبر نہ دینا. یہ ابن ماجہ 95, ترمذی 3666 اور 3665 میں روایت آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے حضرت حذیفہ سے, اللہ کے نبی نے فرمایا نیچے درجے والے بلند درجے والے لوگوں کو جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ہوا ستارہ آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتا ہے, اور ابو بکر اور عمر انہی بلند درجے والوں میں ہیں. اور کیا خوب رہے دونوں, یعنی وہ ابو بکر اور عمر جنت میں چمک رہے ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے 96 اور ترمذی میں 3658. اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ ابو بکر اور عمر دونوں کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں کان اور آنکھیں ہیں. ترمذی کی روایت 3671. اور ایک دائیں اور ایک بائیں تھے آپ کے. اکثر اوقات میں جب بھی آپ جاتے تو ایک دائیں اور ایک بائیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے. ابن ماجہ کی روایت 99 ہے. روایتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن میں بس آپ کو اتنی سی بات کہہ دوں کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا. اٹس ناٹ بائی ایکسیڈنٹ. یہ اللہ کو غلطی نہیں لگی. لوگ کچھ کر پاتے ہیں تبھی ہوتا ہے. انشاءاللہ ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ چیزیں جو بیچ میں آتی جائیں گی بتاتی جاؤں گی. اب ہم چلتے ہیں اپنے پارے کے اوپر اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کر کے اس پارے کو لیں گے. ہر پارے کے ساتھ آپ کو ایک دعا بھی ملا کرے گی
جو کہ آپ کے میرے فائدے کی بھی ہے اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ آج صحابہ کا موضوع یہ تھا نا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا. آج بہت سارے لوگ حق کو نہیں پہچان سکتے، بہت ساری چیزوں سے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن حق چونکہ اتنا چمکتا دمکتا نہیں ہوتا تو نہیں جانتے. تو آج سے ایک دعا آپ اور میں بھی سیکھیں گے، اور یہ دعا کیا ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی اصل دکھا. دیکھیے آج دھوکوں کا دور ہے اور بہت پلاٹنگ ہو رہی ہے اور زخرف القول کا دور ہے. دین اور دنیا دونوں میں لوگ بڑی لبریکیٹنگ باتیں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا باطل کیا. فلاں بات بڑی اچھی کرتا ہے، فلاں پیار سے بڑے بولتا ہے، فلاں میٹھا بولتا ہے، فلاں کے درس میں مزہ بڑا آتا ہے، فلاں جو ہے وہ بہت گا کے دعا کراتے ہیں. کبھی ان باتوں کے سحر میں نہ آئیے، حق سنیے. لکنت والی زبان سے بھی جو حق کو بولتا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. تو یہ دعا آپ کی میری ہے. اور خاص طور پہ میں کہوں گی کہ آج سوشل میڈیا پہ ہر وقت ہی تو ادھر سے ادھر کی چیزیں جا رہی ہیں. صحت کا خیال رکھے بغیر احادیث ہیں بھی نہیں، صرف قول ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور نہ جانے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو آج میں اور آپ اپنے لیے جو دعا چوز کریں گے کہ اللہ جیسے تو نے صحابہ کرام کے دل کھول دیے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے، ہمیں بھی صحیح بندے تک لے جائے، ہم بھی اس کی بات سنیں جس سے ہماری آخرت بن جائے، اور ہمیں حقیقت کے ساتھ چیزیں دکھا، نہ کہ اندر کھاتا کچھ اور. وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہیے. تو دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ. اے اللہ ہمیں چیزوں کی اصل دکھاتے رہیے جیسے وہ ہیں، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے. آپ دین اور دنیا دونوں کے ناطے سے یہ مانگیے، لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں. اور سب سے بدترین دھوکہ وہ ہوگا جو کوئی آپ کو مجھے دین کے نام پہ دے دے. اللہ تعالی ہمیں آنکھیں کھول کر دین کو لینے اور دینے والا بنائے. چوائس بہت ہے ہمارے پاس، کبھی اچھی بری کا بھی نہیں فرق ہوتا، زیادہ اچھی اور کم اچھی کا بھی ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ اتنے کیئرلیسلی جسٹ لائک ٹیشو پیپر کی طرح، نو تھینکس آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، نو آئی ہیو دس، میرے پاس یہ ہے. تو اللہ سے کہ اللہ میں وہ حق سنا جو ہمارا دل بدل دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے.